الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة مريم: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ ترجمہ: مریم نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ جب فرشتے نے یہ حضرت مریم علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا بخشوں، مریم علیہ السلام کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر نہیں اور جو اس کو حلال طریقے سے چھو سکتا، اور یہ بدکار بھی نہیں کہ حرام طریقے سے بچہ حاصل کر لے، اس کو بحالت راہنہ پاکیزہ اولاد کیوں کر مل جائے گی؟ جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس سے کم عجیب بشارت پر سوال کیا تھا کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد دی جائے کیسے ملے گی، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یہ بات کچھ سمجھ نہ آئی۔ یہ وہی جواب ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسان ہے کہ وہ اپنے حکم سے جو ہے کسی مخلوق کو پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام مقرر کر دیا ہے کہ یہ بچہ بے باپ کے ہی پیدا ہوگا اور ہو کر رہے گا، یہ پہلے سے طے شدہ ہے، تخلف نہیں ہو سکتا۔ ہماری حکمت اسی کو مقتضا ہے کہ بدون مس بشر کے محض عورت کے وجود سے بچہ پیدا کیا جائے، اور وہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہماری قدرت عظیمہ کی ایک نشانی ہو، کیونکہ تمام انسان مرد و عورت کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دونوں کے بدون پیدا ہوئے، نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں، اور حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا کیا گیا۔ چوتھی صورت یہ ہے جو حضرت مسیح میں ظاہر ہوئی کہ مرد کے بدون صرف عورت کے وجود سے ان کا وجود ہوا۔ اس طرح پیدائش کی چاروں صورتیں واقع ہو گئیں۔ پس حضرت مسیح علیہ السلام کا وجود قدرت الہیہ کا ایک نشان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے لیے بڑی رحمت کا سامان ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔